کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اچانک اطلاع ملی کہ انصار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے رہنما بھی وہاں موجود ہیں، خاص طور پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جن کی بڑی خدمات ہیں غیر معمولی، جن کی حیثیت بھی بہت غیر معمولی تھی۔ مدینہ میں وہ ایک متمول ترین آدمی تھے۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شام اعلان ہوتا تھا کہ جس آدمی کو کھانا چاہیے ہو، جس کو کہیں سونا ہو، وہ آ جائے۔ یعنی اس طرح کی شخصیت تھی ان کی، اور لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف پڑ سکتی تھیں۔ تو وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار موجود ہیں، اور یہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اب اقتدار انصار کو منتقل ہونا چاہیے۔ یعنی انصار ہی نے مہاجرین قریش کو پناہ دی تھی۔ یہ میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ پہلے، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ وفات سے کوئی 1-1.5 سال پہلے یہ فرما چکے تھے، یہ ہدایت آپ نے کر دی تھی۔ تو جب یہ اطلاعات ملی تو آپ دیکھیے کہ میں تاریخ میں جو اخبار احاد ہوتی ہیں جن میں عام طور پر اختلافات ہوتے ہیں، ان کو کبھی موضوع نہیں بناتا۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ جب یہ اطلاع ملی اور سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر کو، بعد میں ابو عبیدہ بن الجراح بھی شامل ہو گئے، ان بزرگوں کو جب یہ اطلاع ملی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ فوراً وہاں پہنچے، اور وہاں پر جو تقریریں ہوئیں، ظاہر ہے کہ ان سب کو میں اس وقت نہیں سناؤں گا آپ کو، تاہم سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پر جو تقریر کی، اس میں انہوں نے سعد بن عبادہ کو خطاب کر کے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ یہ فیصلہ رسول اللہ فرما چکے ہیں؟ اچھا، یعنی اسی کا حوالہ دیا انہوں نے، وہ پوری بات بیان کی کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوگا، الائمۃ من قریش۔ انصار کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ قدموا قریشا ولا تقدموها، تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے اور یہ اقتدار قریش ہی کے سپرد کرو گے۔ اس کی دلیل بیان فرمائی تھی کہ العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحی، عرب کے لوگ قریش کے سوا کسی کی قیادت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ فرمایا تھا کہ اکثریت انہی کی پیروی کرتی ہے، مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، اور اس میں الفاظ یہ تھے کہ الناس تبع لقریش، یعنی قریش کی قیادت ہی پورے عرب میں مانی جاتی ہے، لوگ انہی کے پیچھے ہیں اور انہی کو اپنا رہنما یا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر چکا کہ اگرچہ قریش کی قیادت تو ساری کی ساری بدر میں کھیت رہی تھی، لیکن ایک نئی قیادت پیدا ہو چکی تھی، وہ قیادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے پیدا کی۔ تو سیدنا ابو بکر نے اسی فیصلے کا حوالہ دیا۔ جس وقت انہوں نے یہ روایت سنائی اور پھر سعد ہی سے پوچھا، یعنی ان سے پوچھا، سعد بن عبادہ سے، انصار کے سب سے بڑے لیڈر سے یہ پوچھا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یعنی ان کی طرف سے اس روایت کی، اس واقعے کی تصدیق ہو گئی، اور پھر سیدنا عمر نے وہ ارادہ کیا کہ اب اگر یہ اس طرح فتنہ پیدا ہو گیا ہے اور لوگ ایک معاملے کو اس طرح فراموش کر چکے تھے اور اس وقت جذبات کی رو میں بہہ کر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی اور خرابی پیدا کر دے۔ تو انہوں نے پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کا فیصلہ کیا تاکہ کم سے کم انصار کی حد تک یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اس کی انہوں نے پوری تفصیل خود بیان فرمائی ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اس اقدام سے استدلال کر کے کوئی آدمی کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اسی طرح سے وہ بھی مسلمانوں کا حکمران بن بیٹھے گا۔ اچھا، یاد رکھو، مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی رائے کے بغیر کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ پھر انہوں نے اس موقع پر جو اقدام کیا تھا اس کی حکمت واضح کی ہے کہ میں نے کس انتشار کو، کس فتنے کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ پھر دلیل دی ہے اس بات کی، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ میں نے کس شخص کے بارے میں اقدام کیا تھا؟ اس شخص کے بارے میں کیا تھا کہ تقطع الاعناق ہے، جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے جس کے بارے میں دو رائیوں کا امکان نہیں ہوتا، یعنی ہر آدمی جانتا ہے۔ مثالیں بھی اس کی سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی میں یہ چیز مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی زندگی میں زیر بحث ہو تو کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی اختلاف کرے گا۔ پیپلز پارٹی میں یہ چیز
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی میں زیر بحث آئے تو کوئی سوال نہیں ہے کوئی اختلاف کرے گا. یہ میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے مثالیں دی. تو صحابہ کی جماعت میں یا اس وقت جو مسلمان تھے ان کے اندر سیدنا صدیق کی یہی حیثیت تھی جس کو سیدنا عمر نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ تقطع الاعناق لائے، سب کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی تھیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ بالکل جمہوری اصول پر انتقال اقتدار ہوا، یعنی مہاجرین قریش کو اقتدار منتقل کر دیا گیا. مہاجرین قریش میں سے سیدنا صدیق کا انتخاب اس طریقے سے ہوا. اگلے دن وہ کوئی لشکر لے کر مسجد میں نہیں آئے، کوئی مسلمانوں کے کسی گروہ پر چڑھائی نہیں کی گئی، اگلے دن کوئی جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی، کسی نے آ کے شہر کا محاصرہ نہیں کیا. یعنی سیدنا عمر نے اپنے اس فیصلے کا اگلے دن لوگوں کو مسجد میں حوالہ دیا اور قریش کی پوری لیڈرشپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا. لیکن لوگ کب شریک ہوئے؟ سب کے سب مل کے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اس موقع پر اس محل میں اس طرح کی صورتحال میں کل انصار کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور انصار کی پوری لیڈرشپ وہاں موجود تھی اور وہاں انصار کے سب لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تھا اور یہ میں فیصلہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں مسجد میں مہاجرین قریش کی ساری لیڈرشپ موجود تھی. ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر دو رائے بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر کسی نے یہ کہا بھی کہ ہمیں بلا لیا ہوتا یا انتظار کر لیا ہوتا تو وہ بھی کوئی اختلاف کرنے کے لیے نہیں کہا. اور اصول جمہوریت کا ہے، یعنی اکثریت نے اس بات کو اگر قبول کر لیا ہے بغیر کسی تردد کے تو ظاہر ہے کہ امرہم شورا بینہم کا امتثال امر ہو گیا ہر لحاظ سے. تو یہ میں گزارش کر رہا تھا اور یہ بتانے کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ ٹھیک اسی طرح ہوا. یعنی قبائلی معاشرے میں آپ اسی طرح اس اصول کی پیروی کریں گے. یہ بات کہ امرہم شورا بینہم ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندوق فیصلہ نہیں کرے گی، تلوار فیصلہ نہیں کرے گی، کسی کے خصوصی استحقاق کی بنیاد پر، کسی کے تعلق کی بنیاد پر، کسی کے خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. وہ اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے.